انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا کیا آپ نے ان کی ہدایت کے رہنمائی کے سامان نہیں بھیجے؟ مولا آپ نے انہیں گمراہ کہا، وہ گمراہ تھے، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مولا ان کی ہدایت کے سامان نہیں بھیجے؟ خالق ارض و سما نے جواب دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھیجے تھے، جنہوں نے آ کر ان کے سامنے مسئلہ توحید کو رکھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہیں بڑی شدت سے سمجھایا، اور پھر میں نے ان کے لیے اصول، ضابطے اور قانون کتابی شکل میں نازل کیے۔ انہوں نے میری وحدانیت کا انکار کیا، میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا بھی انکار کیا، توحید کا، رسالت کا، بعث بعد الموت کا، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں ایک مدت تک ڈھیل اور مہلت دی، ان کی عمریں میں نے لمبی کر دی، شاید یہ بات سمجھ جائیں، میری وحدانیت کا اقرار کر لیں، پیغمبروں کی رسالت کو مان جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک حد تک ڈھیل اور مہلت دینے کے بعد جب وہ روز بروز، دن بدن، وقت بوقت ان کی ہٹ درمی میں، نافرمانی میں، ظلمت میں اضافہ ہوتا گیا، پھر میرے علم کے مطابق ایک وقت آ گیا جس پر انہوں نے دنیا سے جانا تھا۔ پھر ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ آ گئی۔ جب میری پکڑ آئی تو پھر میں نے انہیں روئے زمین سے صاف کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو صرف دنیا کی سزا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے بعد ان کی سزا ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ والا سلسلہ، دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد آخرت کی آنکھ جب کھلی نا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کا سلسلہ میں نے شروع کر دیا اور میری پکڑ کے اندر ہے۔ پھر خالق ارض و سما نے منذرین کا تذکرہ فرمایا کہ منذرین کون تھے، میرے پیغمبر کون تھے۔ ان میں پھر اس نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں نے حضرت نوح کو نبوت دی، ان کے سر پر نبوت کا تاج میں نے رکھا۔ پھر اس کے بعد 9.5 صدیاں، کتنے 9.5 صدیاں انہوں نے صرف اپنی قوم کے سامنے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اس مسئلے کو رکھا کہ اے میری قوم، اس کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے۔ صرف یہ مسئلہ حضرت نوح نے کتنی صدیاں سمجھایا؟ 9.5 صدیاں سمجھایا، پر قوم کو 9.5 صدیوں میں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ بڑی حیرانگی والی بات ہے، آج بھی لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ حیران کن بات ہے، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کس وحدانیت کی بات کرتا ہے اور خالق ارض و سما کو کون سی وحدانیت مطلوب اور مقصود ہے۔ سارے قرآن نے یہ مسئلہ سمجھایا، اور یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے،
قرآن کی ابتدا بھی اس مسئلے سے ہوئی اور انتہا بھی اس مسئلے پر ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، رب اردو میں رب کا معنی ہی کوئی بھی نہیں ہے۔ اردو میں یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے معنی کیا جاتا ہے کہ رب کا معنی ہے پالنہار، ورنہ اردو کے اندر کوئی رب کا معنی ہی نہیں ہے۔ جب عربی کی تفسیروں میں مفسرین نے رب کا معنی کیا نا، مزہ ہی آ گیا کہ رب کسے کہتے ہیں۔ اس رب کا تعارف قرآن نے کروایا، ابتدا بھی اس سے کی اور انتہا بھی اس سے کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب وہ ہے اللہ، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ابتدا یہاں سے کی اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، رب بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، الہ الناس، الہ بھی وہ ہے، الہ بھی وہ ہے۔ قرآن کی ابتدا بھی مسئلہ توحید سے کی اور قرآن کی انتہا بھی مسئلہ توحید پر ہوئی، اور جس کی ابتدا بھی مسئلہ توحید سے ہوئی، انتہا بھی مسئلہ توحید سے ہوئی، تو درمیان میں بھی یہی مسئلہ ہے، درمیان میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں یہ خالق ارض و سما کو کتنا مطلوب اور مقصود ہے۔ آج کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ رب کی ربوبیت کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ عقیدہ تو مضبوط ہی تب ہوگا جب رب کی ربوبیت کو ہم پہچانیں گے، ورنہ اس سینے میں ایمان نہیں رہے گا، ایمان ڈول جائے گا، ختم ہو جائے گا، جیسے آج نظر آ رہا ہے۔ یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے۔ حضرت نوح نے 9.5 صدیاں بیان کیا، پھر 9.5 صدیوں کے بعد اللہ نے کئی بھیج دی میرے پیغمبر بات، اب ختم ہو گیا ہے۔ پھر حضرت نوح نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا اس زمین کو ان کافروں سے پاک کر دے، ختم کر دے۔ رب لا تذر، اللہ نے فرمایا نوح کشتی بناؤ، طوفان آئے گا۔ لوگ مذاق کر رہے ہیں، پینے کو پانی ملتا نہیں ہے اور اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، کس کے لیے بنا رہا ہے؟ حضرت نوح نے فرمایا وقت آنے والا ہے، دیکھ لو گے۔ سیلاب آیا، اور اس کے بعد بھی حضرت نوح کئی صدیوں تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ساری روئے زمین کے لوگوں کو ختم کر دیا، اور پھر میں نے نوح کی اولاد سے آگے پھر نسل جاری کی۔ اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو نوح نہ اپنے بیٹے کو بچا سکے، نہ اپنی بیوی کو بچا سکے، بیٹا بھی کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور حضرت نوح کی بیوی بھی کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی۔ حضرت نوح کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ آ جاؤ، بیٹا کہنے لگا نہیں میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچے گا اللہ کے عذاب سے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، طوفان آیا، حضرت نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ 3 بیٹے ہیں مواہب، ایک کنعان ہے، اس کا لقب مفسرین نے یام لکھا ہے، اور باقی 3 بیٹے حضرت نوح کے مواہب ہیں، شام، سام، یافس۔ ان 3 بیٹوں کی اولاد کشتی میں جتنے لوگ تھے کسی کی نسل آگے جاری نہیں ہوئی، ماں سوائے حضرت نوح کے 3 بیٹوں کے، کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے جن کی نسل آج ساری ہوئی۔ تو اللہ نے منذرین کا پھر تعارف کروایا کہ میں منذرین بھیجتا رہا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، بڑا عجیب جملہ ہے، جیسے
حضرت زکریا نے سورہ مریم کی ابتدا میں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا زکریا اذ نادا ندا کی پکارا کسے؟ اذ نادا ربہ، کتنی مرتبہ رب کا لفظ حضرت زکریا کی دعا میں آیا ہے؟ اذ نادا، تو یہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا، البتہ تحقیق پکارا نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس بہت اچھا ہم جواب دینے والے ہیں۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ نے فرمایا بہت ہی اچھا ہم سائل کا جواب دینے والے ہیں۔ پکار کر تو دیکھو، اللہ نے فرمایا مجھے تو پکارتے نہیں ہو۔ دنیا داروں کے دروازے پر 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن چلے جاؤ نا، دروازہ نہیں کھولتے دوبارہ۔ اللہ نے فرمایا جو میرے در پر آ کے مانگتا نہیں ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ بس یہ فرق ہے الہ کے اندر اور مخلوق کے اندر، کہ مخلوق کے در پہ جایا جاتا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے، الہ کے در پہ آیا جاتا ہے تو سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ الہ اور مخلوق میں یہ فرق ہے۔ انبیاء نے کسے پکارا؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس بہت ہی اچھا جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے جس نجات دی حضرت نوح کو، کس سے نجات دی؟ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے غم سے۔ یہ بہت بڑا غم کیا تھا؟ یہ غم یہ تھا کہ حضرت نوح نے 9.5 صدیاں ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا جملہ پیش کیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، لوگوں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم کھاتے ہو پیتے ہو چلتے ہو پھرتے ہو اٹھتے ہو بیٹھتے ہو کاروبار کرتے ہو دنیا کے حالات کو سمجھتے ہو۔ اتنی بڑی پریشانی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کو صرف اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، جبکہ اللہ نے اپنی وحدانیت پر دلائل بھی پیش کیے۔ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، دن دیکھو، رات دیکھو، شجر دیکھو، حجر دیکھو، نباتات دیکھو، جمادات دیکھو، دریا دیکھو، سمندر دیکھو، پھل دیکھو، پھول دیکھو، یہ ساری مثالیں اللہ نے اپنی توحید پر نہیں دی۔ جانور دیکھو، کشتیاں دیکھو، سمندر دیکھو، تخلیق دیکھو، یہ ساری مثالیں نہیں دی، اللہ نے اپنی وحدانیت پر دلائل دیے۔ حضرت نوح کو بڑی پریشانی تھی، اللہ نے فرمایا ہم نے صاف کر کے حضرت نوح کی پریشانی کو ختم کر دیا۔ من الکرب العظیم، بہت بڑی پریشانی سے، یہ پریشانی ہے۔ وجعلنا ذریته هم الباقین، اور ہم نے بنایا ان کی اولاد کو باقی رہنے والا، سام شام اور یافت، یہ 3 بیٹے ہیں، ان سے اولاد چلی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کے لیے ذکر بعد والوں کے لیے۔ آج بھی حضرت نوح کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، بڑی احترام سے لیا جاتا ہے۔ سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہے حضرت نوح پر جہان میں، سلامتی ہی سلامتی ہے، بڑی محنت کی ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ حضرت نوح سے بڑا نیک کون تھا؟ پھر نیک بھی تھے اور پھر اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اللہ کے بندے بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا پانی کے اندر۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے گروہ میں ایک میرے خلیل بھی تھے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم۔
اللہ نے فرمایا حضرت نوح کے گروہ میں ایک حضرت ابراہیم بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم کا فقط کتنا ہے، حضرت نوح کے بعد کتنے عرصے بعد آئے؟ مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے 17 صدیوں کے بعد آئے، 1700 سال بعد آئے حضرت ابراہیم، اور موسیٰ کے مقام پر آئے، عراق میں آئے، اور نمرود بن کنعان کا زمانہ ہے، بادشاہ مشرک ہے، اور حضرت ابراہیم کے والد اس حکومت کے وزیر مذہبی امور ہیں، بت بناتے بھی ہیں اور بت خانے بھی تعمیر کرواتے ہیں، اور پھر بت خانوں میں اگر بت کم پڑ جاتے، ان کے خدا کم پڑ جاتے، تو حضرت ابراہیم کے والد کی ڈیوٹی تھی کہ وہاں اپنے الہوں کو پہنچانا۔ خالق ارض و سمانے بت گھر کے اندر بت شکن کو پیدا کر دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے بھی لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھائی اور بڑے ستھرے انداز سے سمجھائی۔ قرآن نے جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور بڑے خوب انداز سے کیا ہے۔ سنیں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آئے وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے قلب سلیم کا؟ توجہ سے سننا۔ اذ جاء ربہ، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس بقلب سلیم، سلیم دل لے کر، قلب سلیم لے کر آئے۔ کیا مطلب؟ قلب سلیم کا مطلب ہوتا ہے خالق ارض و سما کے جو احکامات نازل ہوتے ہیں، جو دین نازل ہوتا ہے، جو شریعت نازل ہوتی ہے، اس کے کسی ایک حکم کے بارے میں بھی دل میں تردد اور شک نہیں ہوتا، بلکہ پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ میرے مالک کا حکم ہے۔ اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ آج ٹی ویوں میں، اخباروں میں یہود و نصارہ نے ایمان والوں کے سینوں میں تردد پیدا کر دیے، شک پیدا کر دیے، اور جس کے سینے میں ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ذرا بھی کوئی شک آ گیا، اس کے سینے سے ایمان فارغ ہو گیا، وہ قلب سلیم نہیں ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کیا ہے؟ قلب سلیم ہے، یہ قلب سلیم کا معنی ہے۔ اذ جاء ربہ، جب آئے وہ اپنے رب کے پاس بقلب سلیم، ستھرے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے باپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے، ماذا تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ طواف کس کے ہو رہے ہیں؟ یہ سجدے کس کے ہو رہے ہیں؟ یہ کس کے نام کی نظر و نیاز جا رہی ہے؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس نے تمہیں بتا دیا ہے؟ اذ قال لأبیہ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ کے لیے، وقومہ اور قوم کے لیے، ماذا تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً، کیا تم نے خدا گھڑ لیے؟ کیا تم نے اپنے الہ گھڑ لیے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون، تم ان کی پوجا کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات کے علاوہ الہ خود گھڑ لیے اور ارادہ کرتے ہو ان کی پوجا کرنے کا، ان کی عبادت کرنے کا؟ فما ظنكم برب العالمین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک بات اور سن لیں،
جو مشرک ہوتا ہے نا، مشرک جو رب کی ذات صفات کے ساتھ دوسری مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے دل میں رب کا احترام نہیں ہوتا، مشرک کے دل میں رب کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ آپ کا اگر کسی مشرک سے ٹاکرا ہو جائے نا، آپ اس کے سامنے رب کی بات کریں نا، اللہ کی بات کریں، وہ کہے گا ہاں اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بلند ہے، بادشاہ ہے، خالق ہے۔ یہ مشرکین مکہ مانتے تھے سارے کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ مشرک اللہ کی بڑی تعریف کرے گا، پھر ساتھ ہی کہے گا اللہ اور میں یہ کوئی جوڑ نہیں ہے، اللہ اور میں نہیں، اللہ بہت بڑی ذات ہے، میں تو گناہگار، یہ درمیان میں اس کو ملنے کے لیے یہ میں نے وعدے رکھے ہیں، یہ بت رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس سے قرآن نے کہا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ مشرک کیا کہتے ہیں جب میری وحدانیت کی بات آتی ہے نا، انہیں جب یہ کہا جاتا ہے مانگو تو صرف اس سے، حاجتیں رکھو تو اس کے سامنے، بیماریوں سے نجات مانگو تو اس سے، خوشیاں مانگو تو اس سے۔ انبیاء یہ بات سمجھانے کے لیے آئے اور یہ کہتے ہیں اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، ہم درمیان میں سیڑھیاں رکھتے ہیں ان بابوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ان کی پرستش، ان کی پوجا، ان کا احترام ان بابوں کا ہم ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کا کرنا چاہیے۔ ہم ان بابوں کو خدا مانتے ہیں تو کیوں؟ ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا ليقربونا الى الله زلفى، صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے ہاں مرتبے میں بڑھا دیں گے۔ یہ دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں دستگیر، غریب نواز، معز، مذل، موتی، مانع، مختار کل، عالم الغیب، عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے یہ ہماری سفارشیں کریں گے۔ اور قرآن نے سفارش کا مسئلہ کتنی وضاحت سے بیان کر دیا، کتنی جا بجا بیان کیا اور کتنی وضاحت سے بیان کیا۔ من کون ہے؟ آیت الکرسی پڑھو نا، من کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یشفع عندہ، جو اس کے سامنے سفارش کرنے کی جرت کرے گی۔ کون ہے؟ لاؤ میرے سامنے، اللہ نے کہا من کون ہے؟ الذی، وہ ذات، یشفع عندہ، جو اس کے سامنے سفارشیں کرے گی۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں سفارش کرے گا، کوئی بھی نہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن کھڑے ہوں گے انسان، فرشتے، حضرت جبرائیل۔ سورہ نبأ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، گھروں میں چل کے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا اور تفسیر بھی پڑھنا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے سامنے نبی بھی کھڑے ہیں، صحابی بھی کھڑے ہیں، ولی بھی کھڑے ہیں، صوفی بھی کھڑے ہیں، اتقیاء بھی کھڑے ہیں، کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ اسی کو سورہ ادھر آیت الکرسی میں فرمایا نا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے؟ ہاں فرمایا الا باذنہ، وہی سفارش کرے گا جسے میں اجازت دوں گا اور جس کے لیے اجازت دوں گا۔ یہ بھی نہیں کہ جسے میں اجازت دے دوں گا وہ اپنی مرضی سے سفارش کرے گا جس کے لیے چاہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا جسے میں اجازت دوں گا اور جس کے لیے اجازت دوں گا۔ اجازت بھی میں مواحد کو دوں گا اور اگلی اجازت بھی میں مواحد کے لیے دوں گا۔ کس کے لیے؟ مواحد کے لیے دوں گا، جس نے دنیا میں میری ربوبیت کو سمجھا، میری ربوبیت کو سمجھا۔ تو مشرک
رب کا پیچھے آپ نے پڑھا نا 8ویں سپارے میں کہ مشرک لوگ جب ان کی پیداوار نکلتی تھی، زمین سے پیداوار نکلتی تھی تو ڈھیریاں لگاتے تھے، ڈھیریاں. میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مشرک رب کا انکار نہیں کرتا. وہ ڈھیریاں لگاتے تھے. مثال کے طور پر گندم کی پیداوار ہوئی تو ایک ڈھیری لگائی لات کے نام کی، عزا کے نام کی، منات کے نام کی، جی. پھر ایک ڈھیری لگائی اللہ کے نام. لگاتے تھے کہ نہیں؟ پیچھے آپ نے تفصیل سے پڑھا. اگر جو ان کے معبودان باطل ہیں اللہ کے مقابلے میں، جن کو الہ سمجھتے ہیں، اگر کچھ حصہ اللہ کی ڈھیری میں آ جاتا نا، فوراً نکال کے ڈھیری میں، یہ تو غنی بادشاہ ہے، یہ بیچارے اس سے کم ہیں، یہ عاجز ہیں، محتاج ہیں، یہ کہتے تھے. اور اگر اللہ کی ڈھیری سے کوئی دانے ادھر آ جاتے وہ خیر میں رہتی، کوئی اللہ غنی بادشاہ ہے. یہ بات ساری سنی ہے پیچھے. یعنی یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں. یہ نہیں کہ مشرک اللہ کو نہیں مانتا، مشرک اللہ کو مانتا ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے، پر اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا. انہوں نے نہیں کہا. یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم سارے الہوں کو چھوڑ کر، سارے ذاتوں کو چھوڑ کر، دستگیروں کو چھوڑ کر ایک الہ اور دستگیر کو مان لی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سن لی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما ظنكم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یہ نہ ہو آپ پھر کل بیٹھے ہی نا، انشاءاللہ العزیز باقی وقت ہو گیا، زندگی نے ساتھ دیا تو باقی کا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ادھر سے آگے کل ہوگا. اللہ ہمارے آج صاحب کی ٹانگ کو اللہ درست کرو. ان کے لیے دعا کیا کریں. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد صاحب اجمعین. اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول منظور اللہ سے سمجھا کے نہیں کرنا چاہیے.